بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے لے مارکس تھیوری آف ہیریڈیٹی۔ اس میں جو لے مارک ہے وہ کہتا ہے کہ جو لیونگ آرگنزم ہے ٹینڈ ٹو اڈاپٹ ہم سیلف فرام انوائرمنٹ، کہ جتنے بھی جو جاندار ہیں، جو انسان ہیں، جو سانس لیتے ہیں، وہ ماحول سے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، ماحول سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ یہ کہنا ہے لے مارک کا۔ پھر کہتا ہے کہ لیمارک کہتا ہے، اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ جو اکوائرڈ کریکٹرسٹک ہیں، اکوائرڈ ٹریٹ ہیں، کین انہیریٹ ٹو نیکسٹ جنریشن۔ اب یہ اس نے ایک اضافہ کر دیا کہ جو ہم اپنی محنت سے، اکوائرڈ کریکٹرسٹک کا مطلب ہے کہ جو ہم اپنی محنت سے کماتے ہیں کچھ، یا اپنی محنت سے کچھ حاصل کرتے ہیں، وہ بھی اگلی جنریشن میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس نے اگزامپل دی زرافے کی، اس نے زرافے کی اگزامپل دی کہ اس کی جو ہے شروع میں زرافہ جو ہے اس کی گردن جو ہے وہ لمبی نہیں تھی، وہ نیچے سے گھاس کھاتا تھا، تو بعد میں جب نیچے والا گھاس ختم ہو گیا، جانوروں کی تعداد زیادہ ہو گئی، تو اس کی نیڈز بڑھ گئی، تو اس کی نیڈز میں اضافہ ہوا، تو اس نے کیا کیا، اس نے آہستہ آہستہ جو ہے اپنی گردن کو سٹریچ کرنا شروع کر دیا، لمبا کرنا شروع کر دیا، اور اسی لمبے کی وجہ سے پھر اس نے اوپر سے درختوں کے پتے کھانا شروع کر دیے۔ تو جو اس نے یعنی نیو نیڈز، آپ یہ نیچے والا دیکھیں، نیو نیڈز جو ہے اس کی اب یہ نیو نیڈز ہے، اس نیو ضرورت ہے کہ اس نے درختوں سے پتے کھانی ہیں، تو اس نے اپنے آپ کو تبدیل کیا۔ جو اس نے اپنے آپ کو بعد میں تبدیل کیا وہ اس کی اکوائرڈ کریکٹرسٹکس ہیں، یعنی اس نے یہ بعد میں اپنی محنت کے ساتھ اس نے اپنے جو ہے گردن کو لمبا کیا۔ تو لیمارک کہتا ہے کہ جو خود انسان بعد میں اپنی محنت سے جو بھی حاصل کرتا ہے وہ بھی اگلی جنریشن میں آپ کو آ جاتی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں وہ انر ارجز جو ہوتی ہے، آپ کی اندرونی جو خواہش ہوتی ہے، آپ کی اندرونی جو محنت ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو سٹرگل کرنا پڑتی ہے۔ یعنی آپ مثال لے لیں انسان کی کہ آپ جو ہے، اگر آپ کی جو ہے اندرونی خواہش اگر لیکچرر بننا ہے تو آپ اسی کے مطابق جو ہے وہ سٹرگل کریں گے، اسی کے پیٹرن کے مطابق اس کو دیکھیں گے کہ میں نے اس کی تیاری کیسے کرنی ہے، میں نے پیپر کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے، اسی کے مطابق جب آپ تیاری کریں گے، یعنی اسی کے مطابق پھر آپ جو ہے پاس ہو سکتے ہیں۔ اس کی دوسری مثال یہ بھی ہے کہ اگر جو ہے آپ محنتی ہیں، آپ نے کوئی چیز حاصل کی ہے محنت کے ذریعے، آپ نے شہرت حاصل کی ہے، یعنی اکوائرڈ کریکٹرسٹک ہے، اپنی محنت کے ذریعے، اپنی خواہش کے ذریعے، اپنی ضرورت کے ذریعے وہ چیز حاصل کی ہے، تو پھر لیمارک کہتا ہے کہ وہ آپ کی اگلی جنریشن میں بھی وہ پھر ٹرانسفر ہوگی، پھر آپ کا بچہ بھی پھر ذہین ہی ہوگا۔ تو یہ کہتا ہے۔ اگلی تھی جی ڈارون تھیوری۔ وہ ڈارون کہتا ہے کہ لائف از فل آف سٹرگل، جو لائف زندگی ہے وہ کوششوں سے بھری پڑی ہے، اس کے اندر آپ کی مشکلات ہی مشکلات ہیں، سٹرگل ہی سٹرگل ہے، اس کے اندر آپ کا ریولیوشن آ جاتا ہے، اس کے اندر آپ کا انوائرمنٹ آ جاتا ہے، اس کے اندر آپ کا سرکمسٹانسز آ جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کی چینج ہوتی رہتی ہیں۔ معاشرے کے اندر آپ کی ریولیوشن بھی چینج ہوتی ہے، جب آپ بچپن ہوں گے اس ٹائم معاشرہ کچھ اور ہوگا، سرکمسٹانسز کچھ اور ہوں گے، بعد میں پھر یہ چینج ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ ڈارون کہتا ہے کہ اگر کسی نے ان چینجز کو اڈاپٹ کر لیا تو وہ سروائیو کر سکتا ہے، یعنی اگر کسی نے اپنے معاشرے کی جو معاشرے کی اقدار ہیں وہ اڈاپٹ ہی نہیں کی، جو اپنے خاندان کی روایات ہیں وہ اڈاپٹ ہی نہیں کی، تو وہ پھر جو ہے سروائیو ہی نہیں کر سکتا، یعنی اس نے جو بھی چینجز ہوں گی زندگی کے ساتھ ساتھ، اپنی زندگی میں جو بھی اس کو مشکلات ہوں گی اسی کے مطابق اس نے اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ اگر اس نے اپنے آپ کو اس کے مطابق نہیں ڈھالا تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا، کہ وہ مر جاتا ہے۔ پھر آگے کہتا ہے کہ اسٹرگل فار ایگزسٹنس، آپ نے اسٹرگل کرنی ہے وہاں سے نکلنے کی۔ وہاں سے آپ نکلیں گے کیسے؟ جب آپ اپنے آپ کو چینج کریں گے، اپنے آپ کو اسی اقداروں کے مطابق ڈھالیں گے۔ یعنی آپ فرض کریں کہ پہلے جو ہے لیکچرر کا پیپر جو ہے وہ سبجیکٹو میں آتا تھا تو وہ اسی کے مطابق تیاری کرتے تھے، بعد میں جو ہے وہ آبجیکٹیو آ گیا تو انسان نے سبجیکٹیو کو چھوڑ کر آبجیکٹیو کی تیاری کرنا شروع کر دی، یعنی اگر وہ اپنے آپ کو چینج نہ کرتا تو پھر وہ کامیاب
نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی لیے ڈارون کہتا ہے کہ یہ اپنے اندر چینجز لے کے آنی پڑتی ہے تاکہ آپ جو ہے وہ کامیاب ہو سکے، اور یہ تھیوری جو ہے وہ دی ہے چارلس ڈارون نے۔ اس کے ساتھ اللہ حافظ، السلام علیکم۔